ابھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یعنی آسمان کا سفر شروع ہوا. میں نے کہا دو روایتیں, ایک روایت ہے کہ سیڑھی کے ذریعے, ایک روایت ہے کہ اسی بورا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جائے گی. پہلے آسمان پر جب گئے وہاں پوچھا گیا کہ فرشتوں نے پوچھا کون, کہا کہ محمد, کہا کہ خود آئے یا بلائے گئے, کہا کہ نہیں بلائے گئے. پھر دروازے کھولے گئے, آپ جب گئے پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا مرحبا یعنی کہ ویلکم, خوش آمدید جیسے ہم لوگ کہتے ہیں, ابن صالح جو میرے نیک اولاد ہے اس کے لیے. پھر دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان سب کے واقعات یوٹیوب چینل پہ پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, میرے یوٹیوب چینل پہ واقعات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے, یوسف علیہ السلام کا ہے, ادریس علیہ السلام کا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بیت المعمور ایک جگہ ہے جیسے بیت اللہ ہے, اسی کے بالکل اپوزٹ آسمانوں میں ایک جگہ بیت المعمور اسے کے, اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں فرشتے طواف کرتے, اور ایک مرتبہ جو فرشتے وہاں طواف کر لیتے ہیں پھر پوری قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اتنی یعنی کہ فرشتوں کی تعداد ہے. اور کہتے ہیں ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے, اور پھر پوری قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا. اتنے فرشتے, اللہ کی اتنی مخلوقات ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں میں تو میں ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. تو آپ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی مخلوقات کو جب ہم سوچتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنے آپ بہت عقیب نظر آتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کی بڑائی اور اللہ کی مخلوقات کے بارے میں نہیں سوچتے پھر میں سمجھتا ہوں یار کہ سب سے اعلیٰ میں ہوں اور میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت کے مخلوقات ہیں, اور بہت سارے مخلوقات ہیں. کہا گیا کہ اگر یہ ساری دنیا نافرمان بن جائے تو ایسے اللہ پاک کے پاس مخلوقات ہیں کہ سب کو ایک نوالا بنا سکتے, ایسے مخلوقات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گئے آگے سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل علیہ السلام رک گئے, وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے خود گئے. یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا جبرائیل علیہ السلام کہا کہ میں نہیں جا سکتا ہوں, میرے پر جل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھنے لگے تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا, آپ نے اس پہ ہاتھ پاؤں رکھا اور آپ آگے چلے گئے. پھر دیکھا گیا تو غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ غلط روایت ہے, اور روایت ہے ہی نہیں, مطلب لوگوں نے ایسی مشہور کر دی. اور یہ کامن سینس کی بھی بات ہے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتے, جب جبرائیل نہیں جا سکتے تو وہاں پیران جتنے بھی بڑے پیر ہو, ٹھیک ہے. دیکھو دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں اب جو موجود ہے دنیا میں, صحابہ کے بعد اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے لوگ آئے گے, ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے اور ان سب کی نیکیوں کو اکٹھا کیا جائے, ان سب کو اکٹھا کیا جائے, تب بھی یہ صحابہ کی جو زندگی ہے ان کے ایک رات کے برابر جو ان کی نیکیاں ہے, ان کی فکر ہے, ان کی سوچ ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو جب جہاں صحابہ اتنے عظیمت رکھتے اور تو یہ کیسے جتنا بھی بڑا پیر ہو لیکن صحابہ سے تو اعلیٰ نہیں ہو سکتا نا, ٹھیک ہے. تو یہ غلط فہمی میں نے کہا کہ دور ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائے گی. جہنم میں لوگوں کو عذابات ہو رہے تھے وہ دکھائے گئے, جنت کے جو محلات وغیرہ تھے وہ دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے. 50 نمازیں دی, سائلنٹ کر دیں پلیز, 50 نمازیں دے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی. شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی معافی کا کہا گیا کہ آپ کی امت اگر شرک کرے گی اور بغیر توبہ کی جائے گی تو وہ معافی نہیں ہے اس کی. باقی جتنے بھی گناہ ہیں اگر چاہے بڑے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں, ویسے گناہ تو گناہ ہے, بڑا چھوٹا نہیں, لیکن علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ جو گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں اسے صغیرہ کہتے ہیں, اور جو گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اسے کبیرہ کہتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ انسان کرے, اور صغیرہ گناہ تو خود انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ گرتے رہتے ہیں. کوئی نیکی کا کام کرے. 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھ سکتی, آپ جا کر دوبارہ کام کرو. کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ گئے, صرف 5 جب رہ گئی تو اللہ نے فرمایا جو یہ 5 پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ہے. اور یہ آخری 10 آیتیں اس کو کوشش کرے کہ ہر انسان سیکھ لے. سورہ بقرہ کی آخری جو 10 آیات ہیں, اور یہ مردے پہ بھی پڑھی جاتی ہے جب اس کو دفنایا جاتا ہے, اس کے پاؤں کی طرف
یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سر کی طرف الف لام میم مفلحون تک اور آخر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ اس کی بہت برکتیں، بہت سارے فضائل، اس کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے. اب آتے ہیں شرک کے بارے میں. جیسے کسی ساتھی نے کہا کہ پہلے معلوم ہونا چاہیے شرک کیا ہے. شرک سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے. ٹھیک ہے، توحید کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، عبادات میں بھی. ٹھیک ہے، ذات میں توحید کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی ذات وحدہ لا شریک ہو، نہ اس کو کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے. جب یہود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اپنے رب کا حسب نسب بیان کریں کہ آپ کا رب کا حسب نسب کیا ہے، تو اس وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی کہ آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ایسی ذات ہے جس کا جو سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اب مشرکین مکہ بعض کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہے. قرآن نے اس کی تردید کی، کہا کہ تم خود اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو. اللہ کی کفار جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. کہا کہ جب تم یہ ایسے الزامی جواب دیے قرآن کہ تم یہ سوچو کہ جب تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہے، یہ اللہ کی بیٹی. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. تو آیا سب کی نفی کر دی، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے. تو ذات کا مطلب سمجھ میں آ گیا. توحید فی الذات، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات کی بھی ایسے نہیں ہے کہ اور اس کے بیٹے ہو یا بیٹے ہو یا وہ کسی سے پیدا ہو. اللہ کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے واحد ایک ہے. پھر صفات کے اعتبار سے اللہ کی صفات ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی. جیسے اللہ پاک بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے، لیکن اس دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں بہت فرق ہے، ہم اس کو کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے دیکھنے والے ہیں، مطلب ہم اس دیوار کی اس طرف نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہو اس پورے کائنات میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. اللہ پاک سب دیکھ رہے، سب کو جان رہے، سب کو سمجھ رہے. اب 3 بندے بات کرنا شروع کر دے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا یار، ہم کہیں گے آپ خاموش ہو جاؤ، آپ ایک بات کریں. یہ پوری دنیا کے انسان اور جن سب جمع ہو جائے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے اپنی اپنی زبانوں میں، اللہ سب کی سنتی اور سب کی مرادیں پوری کرے. ایسے صفات، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، اور جسے چاہے بانجھ رکھے، کچھ بھی نہ دے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے. اب بعض لوگ کسی پیر صاحب کے پاس جاتے، کسی مزار پہ جاتے، وہاں پتھر اٹھاتے، اپنے اوپر پھیرتے، اس سے میں بیٹا ملے گا یا بیٹی ملے گی، وہاں داغے لگاتے کہ اس سے میں کچھ مل جائے گا. نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. اس کو آپ ایک وسیلہ اختیار کر کے اب جا سکتے ہو یار کہ یہ وسیلہ ہے. جیسے ڈسپلین گولی ہے، سبب کے طور پہ اگر آپ کہو کہ ایک سبب کے طور پہ میں ڈسپلین کھا رہا ہوں، علاج کے طور پہ، علاج صحت کون دے گا؟ اللہ دے گا، لیکن ایک سبب ہے میں اختیار کروں. اب میں اس پیر کے مزار پہ جا کر وہاں اللہ سے دعا مانگوں کہ یار یہ بزرگ ہے، اس کے اس میں آیا ہوں دربار پہ، لیکن دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اگر کوئی شخص جا کر کسی مزار پہ سجدہ کرے تو اسی پیر صاحب کو جو قبر میں ہے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ سجدے کی صرف کس کو کی جا سکتا ہے؟ صرف اللہ کو کی جا سکتا. اسی طرح بعض لوگ رشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلانا پیر صاحب بس آپ ہمارا رشتہ کر دے، فلانا تعویذ دے دے رشتہ. یہ سارے کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہوگا. کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. آپ نے رشتہ کرنا ہے اللہ سے کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لے، تہجد میں اٹھ جائے، اللہ سے مانگے، اللہ کر دیں گے انشاءاللہ، جس میں خیر وعافیت ہو جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی پیر صاحب آپ کا کہیں رشتہ کروا دے، کوئی عامل آپ کا کہیں رشتہ کروا دے. اس چکروں میں کبھی بھی نہیں پڑنا. یہ ہمارے نوجوان اس چکروں میں بہت پڑے ہوتے ہیں. فلانا عامل کے پاس جا رہے، بھائی فلانے سے محبت کے تعویذ خوراک ہے، اس کے بھائی سارے گھر والے مان جائے. کیسے ہو سکتا ہے یار گھر والے مان جائے؟ کامن سینس کی بات ہے، کیسے ہوئے؟ ایک بندے کے وہ اختیار میں نہیں ہے ایک بات، وہ کہتے نہیں بس ٹھیک تھی، اتنے پیسے دے دو 30,000 بس کام ہو جائے. وہ بھی 30,000 دے دے، 50,000 40,000 دے دے، بولتے انشاءاللہ کام ہو جائے.
اس طرح نہیں ہوگا بھائی، اس طرح اپنے پیسوں کو بچاؤ، ٹھیک ہے؟ نہیں ہو رہا تو رشتے میرے پاس آؤ، ٹھیک ہے؟ 30,000 ہمیں دے دے، ہم کروا دیں گے، خرچہ ہم آپ کے ساتھ رعایت کر لیں گے۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ، بیٹا بھی اللہ دیتے ہیں، بیٹی بھی اللہ دیتے ہیں، کسی کو رزق بھی اللہ پاک دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ توحید فی الصفات۔ اسی طرح توحید فی العبادات، کہ عبادات بھی صرف اللہ کے لیے کی جاتی، ٹھیک ہے؟ آپ سجدہ اللہ کے سامنے کرتے، نماز اللہ کے لیے پڑھتے، اعتکاف اللہ کے لیے کر رہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے، یہ سارے کیا ہے؟ توحید فی العبادات، اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ قربانی اللہ کے نام پہ، ایسا اگر آپ کو یار فلانا پیر صاحب کے نام پہ قربانی کر رہا ہوں تو قربانی نہیں ہوتی، آپ نے قربانی اللہ کے نام پہ کرنی۔ ہاں پیر صاحب کو آپ ایصال ثواب پہنچا سکتے ہو، والد کو ایصال ثواب پہنچا سکتے ہو، کیونکہ قربانی ایک عبادت صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ توحید سمجھ میں آئی؟ اب توحید کے اگینسٹ ہے شرک۔ ایک ہے شرک فی الذات، کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، یا تو ونعوذ باللہ یہ اللہ کا باپ ہے۔ دوسرا ہے شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ یہ بارش کی صفت اللہ پاک نے اس بت کو دی ہے، اس بارش کی صفت یہ عزا کے پاس ہے، اس لات کے پاس ہے، اس منات کے پاس ہے، اس فلانے دیوتا کے پاس ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی صفات۔ صفت میں اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں، کسی پیر کو شریک کر رہے ہیں کہ یہ پیر مجھے بیٹا دے۔ اور تیسرا شرک فی العبادات، کسی کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یا کسی اور کے نام پہ آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اسی کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادات، جو اللہ پاک معاف نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری ایک شرک کی پھر دو قسمیں اور بھی ہے، ایک شرک اعتقادی ہے، ایک شرک عملی ہے۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ آپ کے اعتقاد میں ہے، عقیدہ، نظریہ، آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہ بندہ کام کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ تو ونعوذ باللہ شریک ہے، آپ کی سوچ یہ ہے، یہ بت، یہ گوتم بدھ ہے، فلانا ہے، فلانا، یہ کیا کرے گا؟ میرے کام کو کرے گا، یہ فلانا حاجت پوری کرے گا۔ تو اسے کہتے ہیں شرک اعتقادی۔ ایک ہے شرک عملی، عقیدے سے تو آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، لیکن میرا عمل شرکیہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ نماز میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو یہ شرک کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ کہ بھائی شرک، کیونکہ نماز کو نہیں پڑھتا، جو مشرک ہوتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نہیں پڑھتا۔ اگر میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو میں عملاً کیا کر رہا ہوں؟ شرک کر رہا ہوں۔ جو مشرک والا عمل ہے وہ میں کر رہا ہوں عملاً، تو اس کو کہتے ہیں عملی مشرک۔ اعتقادی مشرک تو جو توبہ ہے نا، جو قبول نہیں ہوتی، وہ اعتقادی مشرک کی قبول نہیں ہوتی۔ جو عملی مشرک ہے وہ توبہ کر لے، اور اس کی جو عبادات ہے، مثلا نماز قضا کی، اس کو قضا کرنی پڑے گی اس کو، یہ نہیں کہ بس توبہ کر لیا بس اللہ نے معاف کر دیا، قضا بس چھوڑ نہیں۔ ایک ایک نماز کا آپ نے حساب کرنا ہے کہ کون سی آپ سے نماز قضا ہو گئی ہے، اس کی پوری تفصیل لکھنی ہے۔ اس میں نے پورا ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، وہ ایک چھوٹی سی ایک رسالہ ہے، وہ فٹ اسٹیٹ کروا لو، وہ اس میں مسائل سارے قضا نمازوں کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ قضاء عمری کے نام سے قضاء عمر ایک تو وہ ملتی ہے وہاں سے، اسی کو میں نے اکٹھا کیا، ہم نے اس میں تھوڑا اور اضافہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اپنے پوری قضا نمازوں کی ترتیب سے اس کو لوٹانی۔ یہ بعض غلط فہمی ہے، رمضان میں آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لو، بس پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسرے میں یہ پڑھو، پوری زندگی کی نمازیں معاف، اکبر والے دن پڑھ۔ ہاں اس طرح ہو گیا تو وہی بس مزے ہی مزے۔ بھی بات بھی مشہور ہے نا کہ رمضان میں نفل کا ثواب جو ہے وہ، ہاں بس وہ اس میں سارے کاؤنٹ ہو جائیں گے۔ ایک مجھے ایک بندے نے سوال کیا مجھ سے، بولتے مفتی صاحب نماز فرض تو 70 درجے پہ رمضان میں، تو بس ایک پڑھو 70 اور سارے جو قضائی وہ کام ہو جائیں گے۔ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے مجھے جو ادار دیے 10,000 روپے، تو ایک روپیہ بھی تو 70 روپیہ کے بدلے پہ ہے نا۔ رمضان میں آپ 1 روپیہ کسی کو دے ایسے کہ 70 روپے، تو اس کو آپ اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو پھر کتنے روپے بنتے ہیں؟ میں آپ کو اتنے پیسے دے تو ہو جائے گا؟ نہیں داخل نہیں سیکھے پیسوں کی باری آ جاتی ہے، بولتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ اور جب نمازوں کی بات سمجھ آ گئی، جب پیسوں کی بات آ رہی آپ کہ نہیں وہ 1 روپیہ وہ 70 شمار نہیں ہوں گے، اور جب نماز آ گئی وہ 70 آپ نے شمار کر کے اس کو وہ کر دیے۔ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے کوئی علاج بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔
بس. اور آپ بہت سارے یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ کو مل بھی جائیں گے ایسے بہت سارے نمونے مل جائیں گے جو آپ کو کہیں گے یہ کرو بس خیر و خیریت مان. ہمارے نوجوان تو صرف بندہ گاڑی مان او فلانکئی وہ فلانا بزرگ نے کہا بس ٹھیک. اب اس نے کہا بھائی وہ کون ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مستند مفتی ہے, جب آپ اس کی بات کو ایسے نہیں نقل کر رہے ماشاء اللہ. تو قضا نمازی آپ نے پڑھنی ہے. اسی طرح جو آپ سے گناہ ہوئے سب کی توبہ کرنی, اور اگر کسی مالی حقوق ہے کسی کی آپ کی ذمہ تو اس کو بھی ادا کرنا. یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کر لی سب لوگوں کا مال کھایا ہے تو بس بولتے ہو ٹھیک ہے, نہیں, جس کا آپ نے مال کھایا ہے اس کو لوٹانا لازمی. اور نہیں کر سکتے تو جا کے اس کو بتا دو یار کہ میرے اوپر میں نے آپ کے اتنا مال کھایا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو لوٹا, نہیں تو مجھے معاف کر دو. اگر اس نے معاف کر دیے پھر معافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب کلیئر ہے. واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے تذکرہ کیا کہ میں اس طرح گیا تو اتنا سفر کیا, تو قریش نے مذاق اڑانا شروع کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مکہ سے وہاں مدینہ جائے, پھر وادی سینا جائے, پھر مسجد اقصی جائے, پھر آسمانوں کا سفر کرے ایک ہی رات میں؟ یہ ناممکن. مذاق اڑانا شروع کر دیا. مذاق میں گئے ابو بکر کے پاس, کہا کہ اس طرح ہو سکتے, کہا کہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ آپ کا دوست تو یہ کہہ رہا ہے, محمد تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک رات میں. انہوں نے کہا محمد نے کہا ہے, کہا بولتے بالکل ہو سکتا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ صدیق, ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑ گئی, صدیق کا لقب مل گیا کہ فوراً آپ نے تصدیق کر دی, بن سنے بن دیکھے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو یہ حق سچ ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے اس میں کہ حضور نے جو بات کہی ہے وہ بالکل حق سچ ہے, اور اس میں ایک ذرا بھی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن حضور کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اگر حضور نے کہا کہ صدقہ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے. اگر حضور نے کہا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا تو کم نہیں ہوگا. آج ہمارے ذہن میں یہ کہ یار 5 روپے کسی کو دے دیے تو صدقے سے کم ہو جائیں گے. آپ کے پاس 100 روپے, ٹھیک ہے, جن کو پتہ ہے وہ چپ رہے, جن کو نہیں پتہ ہے وہ جواب دے. آپ کے پاس 100 روپے ہے, اس میں سے آپ 5 روپیہ صدقہ کرو, کتنے روپے بچ جائیں گے؟ 100 روپے بچ جائیں گے. 5 بچ جائے گا, باقی 5 بچ جائیں گے, صرف 5 بچ جائیں گے. جو آپ نے صدقہ کیے وہی بچ جائیں گے. 95 تو آپ کال ہو گیا, ختم ہو جائیں گے. جو صدقہ آپ نے کیا وہ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو. تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ وہ 5 بچ گئے, باقی سب ختم ہو جائیں گے. لیکن آج ہمارے ذہن میں نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے گوشت صدقہ کر رہی تھی. ایک اس کو کیا بولتے ہیں, ران رہ گیا بکرے کا. تو خادمہ نے کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتے, بس صرف یہ رہ گیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا, جو ہم نے صدقہ کیا وہ سارا رہ گیا, یعنی وہ باقی ہے, یہ ہم کھا لیں گے, یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس طرح پھر انہوں نے کیا کیا, قریش نے کہا کہ اچھا تم گئے ہو, کہا میں تو گیا ہوں. کہا کہ بتاؤ مسجد اقصی کی نشانیاں بتاؤ, آپ نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی ہے, بتاؤ کیا کیا. اب دیکھو یار, کوئی بندہ کہیں جائے ایک دن میں, بلکہ ایک مرتبہ جائے, تو اس سے تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کتنی کھڑکیاں ہیں, کتنے روشن دان ہیں, کتنے پلر ہے. انہوں نے کہا کتنے کھڑکیاں ہیں, کتنے دروازے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسانے کی کوشش کرتے. اللہ پاک نے سارے پردے ہٹا دی, مسجد اقصی آپ کے سامنے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتا دی کہ اتنے دروازے, اتنے فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا. پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے. پھر کہا کہ کوئی اور نشانی بتاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قافلہ آ رہا, اس کے آگے سرخ اونٹ ہوگا, وہ اونٹ ان سے کھو گیا تھا, وہ جب آئے گا تو اتنا وقت ہو. واقعی وہ جب آیا اسی طرح ہم سے پوچھا کہ انہوں نے کہا بالکل ہمارا اونٹ ہم سے کھو گیا تھا, وہ سرخ اونٹ, ساری نشانیاں موجود. لیکن پھر بھی وہ لوگ انکار کر دیا, انہوں نے نہیں مانا, بدبخت لوگ. یہاں تک کلیئر؟ ٹھیک ہے. آگے مدینہ منورہ میں اسلام کیسے پھیلا, اس کی تفصیل یہ کہ ذی الحجہ کی 11 ذی الحجہ میں, آپ کو پتہ ہے اسلامی مہینے, اسلامی یا قمری مہینے اس کو کہتے ہیں, رجب, شعبان, رمضان, ذی الحج, جس میں حج ہوتا ہے. حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جو لوگ آتے تھے ان کو جا کر دعوت دیا کرتے تھے. جو ہم تبلیغی حضرات گشت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت کی ہے, بھائی لوگوں کے پاس گئے, گھر گھر گئے. تو آپ نے جی مینا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ 6 افراد سے ملاقات ہوئی. 6 افراد آئے تھے مدینہ سے, ان سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی. جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاید یہ وہی نبی ہو جن کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں, شاید یہ وہی نبی ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اس کو بھی بعض لوگ بیعت کہتے ہیں, لیکن بعض کتابوں میں اس کو بیعت کا نام نہیں دیا گیا. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے جتنے گناہ پچھلے جتنے زندگی ان سب سے توبہ کر لی اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کا, یعنی ان کی زندگی کو ان کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے بیعت کی. اس کو کہتے ہیں بیعت کرنا. آج بھی بزرگ حضرات کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے کہ بھائی میں اپنی زندگی جتنے گناہ ان سے توبہ کرتا ہوں, آگے آپ جو گائیڈ لائن دیں گے اس پہ میں عمل کروں گا, جو اسلام کے طریقے آپ بتائیں گے اس پہ میں عمل کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ 6 افراد گئے مدینہ میں, وہاں لوگوں کو دعوت دی, لوگوں سے بات کی. تو اگلے سال اپنے ساتھ مزید 7 لوگ اور لے آئے. اس سے اگلے سال جب 12 نبوی پھر ذی الحج کے موقع پر, حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان سے بات کی, ان کو اسلام کی دعوت دی. وہ بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ ہمیں ایک استاد دے دیں جو ہمیں اسلام کے بارے میں بتائے اور اسلام کی دعوت لوگوں کو دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کی تشکیل کر دی. ہم تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا تشکیل, آپ فلانا جگہ چلے جاؤ فلانا جگہ, یہ بھی سنت سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تشکیل کی؟ مصعب بن عمیر کی مدینہ منورہ تشکیل کر دی کہ آپ جا کر وہاں اسلام کی دعوت دیں. مصعب بن عمیر گئے برا بن معرور کے گھر پہ, وہاں انہوں نے رہائش اختیار کی, وہاں رہتے تھے اور صبح لوگوں کو دعوت دیتے. وہاں اس وقت مدینہ میں 2 بڑے قبائل تھے, اوس اور خزرج, اور ان کے ساتھ یہود بھی رہتے تھے. اب یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے, دونوں قبیلے. یہود کے ہاتھ میں تجارت تھی, اکنامکل پاور کن کے ہاتھ میں تھی؟ یہود کے ہاتھ میں تھی. اور وہ یہودی کیا کرتے تھے, وہ چھالے چل کر ان دونوں کو آپس میں لڑاتے تھے, ان 2 قبائل کو. اور اتنی لڑائی ہوئی, اتنی آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے. یہ اس زمانے سے یہود کا یہ چال ہے, آج بھی یہی چال چل رہے. آپ کو جہاں بھی کہیں فساد نظر آ رہا ہوگا نا, آپ اس کی تہ تک پہنچو, وہاں کو یہودی ہوگا. ڈیوائڈ اینڈ رول, مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرو, تقسیم کرو, پھر ان کے اوپر حکومت کرو, آپس میں ان کو لڑنے دو. اگر یہ لوگ متفق ہو گئے, اتحاد میں آ گئے, پھر ہماری خیر نہیں. تو وہ ایسے چال چلتے اس زمانے سے بھی ان دونوں قبیلوں میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لڑایا اور لڑائی کرواتے. کبھی وہ آرام سے نہیں بیٹھے, ایک لڑائی ختم ہوتی دوسری شروع ہو جاتی, دوسری ختم ہو جاتی تیسری شروع ہو جاتی. تو اوس قبیلے کے 2 بڑے سردار تھے, ایک سعد ایک اسید. سعد نے اسید سے کہا کہ یہ برا بن معرور یہ میرا خالہ زاد ہے, اب میری اس کے ساتھ رشتہ داری ہے, آپ اس کو جا کر سمجھاؤ, یہ بندہ لائے اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے, اپنے دین سے اس کو متنفر کر رہے, آپ اس کو سمجھاؤ, اگر یہ میرا رشتہ دار نہیں ہوتا تو میں اس کے خیر خبر لیتا. تو اسید گئے برا بن معرور کے پاس. سمجھ آ رہی بات؟ جہاں برا بن معرور کون ہے, جہاں مصعب بن عمیر رہ رہے ان کے گھر, ان سے کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ, تم کون لایا اپنے ساتھ, کون ہے بندہ؟ اس نے کہا بھائی آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہے, سردار ہے, اب ان کی بات تو سن لیں, اگر یہ کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو پھر نہیں مانو, سن تو لو. میں نے کہا یہ تو واقعی عقل والی بات ہے, میں سن لیتا ہوں. کہ مصعب بن عمیر نے جب دعوت دینا شروع کر دی, ان کا دل اللہ نے بدل دیا, وہ مسلمان ہو. کہا کہ آپ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں, انہوں نے پھر کلمہ پڑھوایا, وہ مسلمان ہو گئے. وہاں سے وہ واپس گئے سعد کے پاس. جب وہ واپس آ رہے تھے, سعد نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. تو کہا کہ تم جو چہرہ لے کر گئے تھے اس چہرے کے ساتھ نہیں آئے ہو, کیا تم پر بھی تو جادو کا اثر نہیں ہوا؟ اس نے کہا اس بات کو تو چھوڑو, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ برا بن معرور جو تمہارے خالہ زاد ہے, رشتہ دار ہے, اس کو ایک قبیلہ آ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور میرے رشتہ دار کو کوئی مارے؟ وہ گیا برا بن معرور کے پاس, اس نے کہا کہ کوئی قبیلہ اس کو مار رہی ہے. اس نے ایک کھیل کھیلا تھا ایک اسید نے کہ یہ جائے اور اس سے خود ملے. وہ جب گئے وہاں دیکھا خیر و خیریت تھے, مصعب بن عمیر لوگوں کو دعوت دے رہے. اس نے پھر کہا کہ تم یہ کون آئے ہو ہمارے لوگوں کو دین سے ہٹا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ میری بات تو سن لیں, اگر پسند آئی تو ٹھیک, نہیں تو پھر چھوڑ دینا. اس نے بھی یہی کہا. اس نے جب بات سن لی وہ بھی مسلمان ہو گئے. پھر یہ گئے ساتھ اپنے قبیلے کے
لوگوں کے پاس گئے اور لوگوں عورتوں اور مردوں کو جمع کیا, کہا کہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا ہمارے سردار ہیں, ہمارے بڑے. کہا کہ میں اس وقت تک تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام نہیں لاؤ. تو سب نے کہا کہ ہمارے سردار. شام تک سارے قبیلے والے مسلمان ہو گئے. اس طرح مدینے میں اسلام گھر گھر تک پہنچ گیا. اور پھر کچھ لوگ اسے کہتے ہیں دوسری بیعت عقبہ 13 نبوی میں. دیکھو 11 نبوی, 12 نبوی, 13 نبوی, یعنی نبوت کے 13ویں سال میں 74 افراد جس میں 2 خواتین بھی شامل تھی. حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ربط طے کیا کہ ایام تشریق سمجھتے بڑی عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں اسے ایام تشریق کہتے ہیں. اس میں ایک رات مقرر کی کہ منی میں آؤں گا آپ کی طرف. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے ان کے ساتھ آپ گئے, ان سے ملاقات کی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے ساتھ چلے مدینہ. تو حضرت عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے پاس لے جا رہے ہو تو یہ تو پورا عرب ان کا دشمن ہے, تو گویا تم پوری عرب کی دشمنی مول لے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بالکل. انہوں نے کہا اگر تم اس کو لے جا رہے ہو اور ایسا نہ ہو کہ عرب آئے تم پر حملہ کرے اور تم پھر اس کو چھوڑ دو. اگر تم نے اس وقت چھوڑنا ہے اس کو تو ابھی سے چھوڑ دو, انکار کر دو, ورنہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مرنے تک حضور کا ساتھ دیں گے. تو پھر انہوں نے وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بندوں میں سے 12 بڑے بندوں کو نقیب سردار مقرر کیے کہ اپنے اپنے قبیلوں میں جائیں اور وہاں دعوت دیں.